اطاعت الرسول اطاعت اللہ. کیا ترجمہ ہوگا؟ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ رسول کی اطاعت سے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرما دیا ایک حدیث میں. آپ نے فرمایا کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی فقد عصى اللہ، تو گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، ذرا سنیے گا غور سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنت، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا. کل امتی یدخلون الجنت، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا، الا، سوائے من ابا، اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا. تو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا، اس کے علاوہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا. صحابہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، سوال کیا من یابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انکار کون کرے گا جنت میں جانے سے؟ اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنت، جو تو میری اطاعت کرے گا نا وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا فقد ابا، یہ وہ ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا. اطاعت ہوتی ہے حکم کی. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں زندگی نہیں قبول. ہمیں غلامی رسول میں موت قبول ہے، ہمیں زندگی نہیں قبول. خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں. اللہ اس کے رسول سے کس کس کو محبت ہے؟ سب کو محبت ہے. ہاتھ کھڑا کریں گے آپ بھی کریں گے، آپ بھی کریں گے، دو کریں گے. ہمارے استاد ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کو بینگن پسند نہیں تھے، تو ہمارے گھر کبھی بینگن پکے ہی نہیں. حالانکہ سب بینگن کھا لیتے تھے باقی، لیکن بینگن پکتے نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ والد صاحب کو پسند نہیں تھے. کہتے ہیں والد صاحب فوت ہو گئے، والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد بھی ہمارے گھر کبھی بینگن نہیں پکے. کیوں؟ والد صاحب کو بینگن پسند نہیں تھے. محبت تو یہ ہوتی ہے نا. والد صاحب گھر داخل ہو، بچہ ابو جان زندہ باد، ابو جان زندہ باد، ابو جان زندہ باد. والد صاحب کہیں بیٹا ذرا میرے جوتے لانا اندر سے. بیٹا کہ ابو اندر تک تو آئے گئے ہیں نا، جوتے بھی لے آئے، لیکن ابو جان زندہ باد. تو نعرے ہی ہیں نا، جتنے مرضی لگا لیں. پتہ کیسے چلے گا؟ ابو جان کی بات تو مانے یار. ابو جان کہہ رہے جوتے لا دو، بیٹا کہہ رہا نہیں. ٹھیک ہے، بات آپ مان نہیں رہے اور محبت کا دعویٰ کیے جا رہے ہیں. اطاعت کہتے کسے ہیں؟ صحابہ کو دیکھیں. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اطاعت کس کی ہوتی ہے؟ حکم کی. صحابہ نے تو وہ کچھ کیا جس کا انہیں حکم بھی نہیں دیا گیا. ایک صحابی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اس حال میں کہ آپ کے کرتے کا بٹن کھلا ہوا تھا. ساری زندگی کرتے کا بٹن ہی لگایا کہ اللہ کے رسول کو اس حالت میں دیکھا تھا کہ آپ کے کرتے کا بٹن کھلا ہوا تھا، میں کیسے بند کروں یار. آپ نے حکم دیا تھا کہ کرتے کا بٹن کھلا رکھنا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا، آسمان کی طرف دیکھا، مسکرائے. کسی نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو پتہ نہیں، میں نے بھی اللہ کے رسول کو ایک مرتبہ ایسے دیکھا تھا، آپ نے وضو کیا تھا، آسمان کی طرف دیکھا تھا، مسکرائے تھے. آپ کہیں گے وہ تو صحابہ تھے.
ایک شخص مسجد میں داخل ہو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کہہ رہے تھے بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے دروازے میں، وہیں بیٹھ گئے. کوئی ہمارے جیسے کسی نے کہا جی جناب تو نہیں کیا، تو اندر کسی کو کہہ رہے مجھے بھی پتا ہے مجھے نہیں کہا. تو میں نے سوچا کہ یار آپ فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ، آپ کی آواز میرے کانوں تک پہنچ گئی اور میں چلتا رہا اور میں اسی حالت میں اگر مر گیا تو میری موت تو نافرمانی میں ہوئی کہ نہ ہوئی. اب یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. صحابہ نے تو وہ کیا جن کا انہیں حکم بھی نہیں دیا گیا، اور ہم تو حکموں میں بھی باقاعدہ تحقیق کرتے ہیں. وہ تو صحابہ تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب بھی مدینہ تشریف لے جاتے تھے تو جوتیاں اتارتے تھے. ٹھیک ہے، جوتیاں اتارتے تھے کہ مجھے نہیں پتا اللہ کہ اس قسم کے پاؤں مبارک کہاں پر پڑے، آپ کے پاؤں یہاں پر ہوں اور میری جوتی وہاں پر آ جائے. ہم آج بھی مسجد نبی میں جوتی لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. وہ تو ائمہ تھے نا. حضرت بھائی یزید بستامی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے ایک مرتبہ خربوزہ پیش کیا گیا کھانے کے لیے، تو انہوں نے معذرت کر لی کہ مجھے نہیں پتا اللہ کہ اس میں خربوزہ کاٹ کے کھایا یا چھیل کے کھایا، میں کیسے کھاؤں. یہ آج کے ذہن کو سمجھ میں نہ آنے والی باتیں ہیں. تو مختصراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم ہے کم از کم وہی مان لیں یار. واضح حدیث آپ کو سنا دی ہے کہ انکار کرنے والا کون ہوگا جنت میں جانے سے؟ وہ شخص ہوگا جو میری نافرمانی کرے گا. اتنی نافرمانی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور کتنے مطمئن ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں. یار دعا کرنا میرے لیے نمازی بن جاؤں گا، دعا کرنا. کبھی کسی کو کہا دعا کے لیے کہ یار دعا کرنا میں صبح دکان کھول لوں جا کے، کیا میرے لیے دعا کرنا میں صبح آفس چلا جاؤں؟ کہا کسی کو؟ کیوں؟ پتہ ہے نہ گئے نا نماز کے لیے دعا، نمازی بن جائے، دعا کرنا میرے لیے میں بھی نیک ہو جاؤں. اللہ رازق ہے بلکہ رزاق ہے. حضرت مریم کو بند کمرے میں پھل دے سکتا ہے تو آپ کو بھی گھر میں بیٹھے کھانا دے سکتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو اس کی صفت پہ ہمیں اتنا یقین نہیں ہے. نکلتے ہیں خود صبح، نکلتے ہیں نا صبح سے شام تک لگاتے ہیں، پھر جا کے 2 وقت کی روٹی ملتی ہے. اللہ ہدایت دینے والا ہے، کوئی شک نہیں ہے. اس کی اس صفت پہ اتنا یقین ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے کہ دعا کرنا یار ہدایت مل جائے مجھے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر اپنے ذمہ نہیں لی. اس کی ذمہ داری ہے، اس نے دینا ہی دینا. ہدایت کے لیے ایک ہی بات ہے کہ جو ہدایت کا طلبگار ہوگا اسے ہدایت ملے گی. اطاعت اور محبت، اطاعت اور محبت یہ دونوں ملتے ہیں نا تو اللہ کے لیے عبادت بن جاتی ہے. اور اطاعت اور محبت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتے ہیں دونوں لفظ آپس میں تو پھر عبادت نہیں بنتی، پھر اتباع بنتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق